الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر بجا لانا اور کسی سے حسد نہ کرنا۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو مال و دولت میں یا عز و جاہ میں اس سے بلند ہو تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ شخص اتنا کامیاب کیوں ہے، کاش یہ نعمتیں اس سے چھن جاتی اور یہ نعمتیں مجھے مل جاتی۔ اللہ رب العزت کو ایسا سوچنا سخت ناگوار ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی نعمتوں پر راضی رہیے اور کبھی بھی حسد نہ کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں گئے اور آپ نے وہاں جا کر نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو چپلیں تھیں وہ چوری ہو گئی تھیں۔ اللہ اکبر! آپ ننگے پاؤں مسجد سے باہر آئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے، مولا میں تو تیرے گھر میں کچھ لینے آیا تھا، لیکن جو میرے پاس تھا وہ بھی چلا گیا۔ مسجد سے ننگے پاؤں وہ باہر آتے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہے، معذور ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نظر اس شخص پر پڑتی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاؤں میں تو جوتی نہیں ہے، میرے پاؤں تو ہیں، میں اپنے دونوں پاؤں پر چل تو رہا ہوں، اس شخص کے تو دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، ناشکری تب آتی ہے اور حسد تب آتا ہے جب آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو آپ سے کسی بھی اعتبار سے اوپر ہو، لیکن آپ اوپر اور نیچے کی سوچ نہ رکھیں، بلکہ آپ ہمیشہ یہ سوچ رکھیں کہ میرے رب نے مجھے جو دیا وہ میرے لیے بہت ہے، وہ میرے لیے کافی و وافی ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالحہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ کسی سے حسد کرے اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو رب کی نعمتوں پر شکر کریں تو رب آپ کو نوازے گا، جو مانگیں گے رب آپ کو عطا کرے گا، لیکن کبھی کسی سے حسد نہ کریں۔ ایک مومن کی یہ شان ہے ہی نہیں، ایک مسلمان کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سے حسد کرتا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مومن کے دل میں دو باتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہیں، الایمان والحسد، کا پہلی بات ایمان اور دوسری بات حسد۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، یا تو ایمان کامل ہوگا اور حسد نہیں ہوگا، یا حسد ہوگا تو پھر ایمان کامل نہیں ہوگا، بلکہ حسد کا ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی علامات ہے۔ حسد کے بہت سے نقصانات ہیں، اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ کا قلبی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ دل ہی دل میں جلتے ہیں، اڑتے ہیں، اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کا اپنا قلبی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آپ کو کہیں بھی آرام اور سکون نصیب نہیں ہوتا، آپ چین سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، چین سے سو بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ آپ کسی سے حسد کر کے اپنا قلبی اطمینان اور سکون برباد کر کے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک نقصان تو یہ ہے، اور پھر دوسرا نقصان معاشرتی نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ حسد کی بنا پر دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت آتی ہے، دوری آتی ہے، بغض آتا ہے، اللہ اکبر! دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، قربتیں دوری میں بدل جاتی ہیں۔ یہ ایک نقصان ہے، اور اس کا
ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کتنے نقصانات ہیں اس حسد کے کہ آپ حسد کر کے اپنا ہی دنیاوی، معاشرتی اور اخروی آپ نقصان کر رہے ہیں۔ تو خدا را کسی سے حسد نہ کریں۔ اللہ نے جس کو دیا آپ اللہ سے مانگے، یا اللہ تو نے میرے اس مسلمان بھائی کو دیا، اللہ مجھے بھی عطا فرما، رب سے مانگے، لیکن کبھی بھی حسد نہ کریں کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ آپ کا حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہونا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس سننے کی طاقت نہیں، جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں، جن کے پاس چلنے اور پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے جسمانی اعضاء صحیح سلامت ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں، خود سنتے ہیں، خود بولتے ہیں، خود کام کرتے ہیں، خود چلتے پھرتے ہیں۔ یار یہ نعمتیں کم ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھیں، اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی مہلک بیماری سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان قربتیں ہوں، محبتیں ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔